اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا، اندر سے کیسے تھے تم، اور پھر ظاہری اعمال، اس میں سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ اور بار بار معاہدوں کی پابندی۔ کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس، معاہدوں کی پابندی، جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو؟ آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو، اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے، حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو، دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو۔ یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے شر سے آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں، بڑا خاندانی آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے۔ بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا، قیمت ڈبل لگائی اس کی۔ کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے، سستا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں، اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے، تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں۔ کیوں؟ ان کی تجھے صبح شام زیارت ہوگی، ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفنس میں ہے یا کلفٹن میں، اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا۔ تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں، صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے، وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے، تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں اس کی، اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا، کیونکہ میری ضرورت تھی، ان کی کوئی ضرورت تھی، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے، اور آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا۔ اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں، تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں۔ لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں، اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا۔ مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن اور سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے، اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ قرآن میں مل نہیں رہی۔ قرآن میں یہی مل رہا ہے، نماز پڑھو، اخلاق اچھے کرو، حسد نہ کرو، اور مال جمع کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں، اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں، ماں باپ کا خیال کرو، رشتے جاری جوڑو، رشتے مت توڑو، اور بوڑھوں کا اکرام کرو، صحیح ہے نا؟ اور جو ہے یتیم کی کفالت کرو، بیوہ عورتوں سے نکاح کرو، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت ٹائم پہ دو۔ ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو یہ مسلمان نہیں، یہ فرشتے، لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک، پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے۔